السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوری ون لگاؤں یا نہیں لگاؤں، لیکن پھر بھی میں سبھی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تو ہمارے یہاں پر رمضان کی پریپریشن چل رہی ہے، تیاریاں چل رہی ہیں بڑی اس سے کہ سونٹ وغیرہ بنائیں، لیکن خیر سے بچے تو اتنا شوق سے نہیں کھاتے سب کچھ، لیکن بنانی تو پڑتی ہے نا۔ جب افطار سب طرف سے آتی ہے، چاروں طرف سے بہت ساری افطار آ جاتی ہے، اور میں سوچتی رہ جاتی ہوں میں کیا بھیجوں کسی کے یہاں۔ تو اسی لیے میں نے کہا چلو ایسے میں تیاری کر کے رکھ لیتی ہوں، تھوڑا تھوڑا کچھ تو بناتے رہیں گے اور اپنے پڑوسیوں میں بھی بھیجتے رہیں گے۔ اب بھائی جب رمضان میں سب بانٹ کے کھاتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ہم کیوں پیچھے رہیں گے۔ تو پھر شروع کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے کہ ہم سونٹ بنا رہے ہیں، اور یہاں پر یہ املی کا، یہ میں نے بھگو دی تھی یہ رات میں، اور اس کا پلپ نکال رہے ہیں، نکال کے اس میں چینی وغیرہ سب پروسیسر آپ کو دکھا دیں گے، آپ دیکھ لینا اس میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو سناتی ہوں ایک اچھی اسٹوری، چلیے گا میرے ساتھ۔ مبین ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ عمر تو ان کی 50 سال تھی، مگر دیکھنے میں 30 سال کی خوبصورت اور جوان حسینہ لگتی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت مینٹین کر کے رکھا تھا، مطلب فٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ روزانہ صبح شام جم جاتی اور خوب ورزش کرتی، اسی وجہ سے وہ دبلی پتلی اور اسمارٹ تھی۔ ہر کام وہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، یعنی عورت اگر کام کرتی ہے واقعی میں تو اسمارٹ رہتی ہے، اور جو باقی اپنے آپ کو لیزی بنا لیتی ہے، جیسے کہ آج کل ہو ہی رہا ہے زیادہ تر، تو اس کی آپ دیکھ ہی رہے ہیں رزلٹ۔ ایک دن وہ صبح جم سے آنے کے بعد اخبار پڑھ رہی تھی کہ ان کی نظر ایک خبر پر پڑی، جہاں لکھا تھا ضرورت برائے خواتین، نیچے لکھا تھا ہمیں ایسی خواتین کی ضرورت ہے جو پڑھی لکھی ہوں اور لکھنے کا کام دلچسپی رکھتی ہوں، معقول تنخواہ بھی دی جائے گی اور کام گھر پر ہی دیا جائے گا۔ اتوار کے اخبار میں اس اشتہار کو پڑھ کر ان کو ایسا لگا جیسے یہ اشتہار نہیں انہی کے لیے شائع ہوا ہے۔ وہ پڑھی لکھی بھی تھیں اور لکھنے میں دلچسپی بھی رکھتی تھیں۔ طالب علمی کے زمانے میں اخباروں اور بچوں کے رسالوں میں بچوں کی کہانیاں اور مضامین لکھتی تھی، جو پڑھنے والوں میں خاص مقبول تھے۔ طالب علم کے دور کے بعد جب پریکٹیکل لائف آئی، تب بھی لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ شادی کے بعد بچوں اور گھر بار میں الجھ کر یہ سلسلہ رک گیا۔ جب اسکول میں جاب کرنے لگی، تب بھی بچوں کو مضامین اور تقریر وغیرہ لکھنے میں مدد دیتی رہی۔ اخباروں اور رسالوں میں بھی مضامین چھپنے لگے، مگر جب ان کو ان کا معاوضہ نہیں ملا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اشتہار پڑھ کر وہ پھر لکھنے لکھانے پر تیار ہو گئیں۔ ویسے بھی وہ آج کل اکیلی تھی۔ مسز مبین سرمد آج کل بہت پریشان تھی۔ ان کے شوہر سرمد صاحب کا ایک حادثے میں 3 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی پرائیویٹ جاب تھی، اس لیے پینشن کا بھی سہارا نہیں تھا۔ خود مسز مبین ایک پرائیویٹ اسکول میں معاملے کی فرائض انجام دے رہی تھیں، مگر شوہر کے حادثے کے بعد ان کی تیمارداری کی وجہ سے وہ اپنی جاب چھوڑ چکی تھی۔ ان کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا، اس لیے وہ دوبارہ جاب کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ بیٹیاں شادی شدہ اور اپنے گھروں میں بچوں اور شوہروں میں مصروف تھیں، جبکہ بیٹا، جس کو انہوں نے بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ پڑھانے کے لیے بیرون ملک بھیجا، ویسا گیا کہ پلٹ کر پھر ماں باپ کی خبر بھی نہ لی، حتیٰ کہ باپ کے ایکسیڈنٹ اور انتقال کا سن کر بھی نہیں آیا اور نہ ہی تسلی کے 2 بول کہے۔ اس نے وہیں کسی گوری سے شادی کر لی، اور اس گوری نے اس پر ایسا جال ڈالا تھا کہ وہ ماں باپ کا نام تک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کو اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ ماں باپ سے مل کر اسے چھوڑ نہ چلا جائے، کیونکہ اکثر جب مسلمانی لڑکے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب وہ اپنی بیوی کے چنگل میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، مسز مبین تنہا رہ گئی تھی۔ کچھ دنوں تک جمع کیا ہوا خرچ چلتا رہا، مگر جب بینک بیلنس بالکل ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنی آئندہ زندگی کے لیے سوچنا پڑا۔ انہوں نے کئی بار سوچا کہ اس بار میں اپنے بیٹے سے رابطہ کریں، اور پھر یہ سوچ کر دیکھیں میں فالودہ بھی بنا رہی ہوں۔ یہاں پر یہ مجھے پستے والا فالودہ ملا تھا، اور اس میں پکاتے پکاتے دودھ زیادہ تھا اور فالودہ کم پڑ گیا تھا۔ خیر سے آپ دیکھتے رہیے گا، پوری ویڈیو میں بنے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو آگے سب کچھ پروسیسر سے دکھا دیا جائے گا، اور پھر بتانا میری ویڈیو کیسی لگی۔ تو پلیز ویڈیو کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ لائک اینڈ سبسکرائب بھی کر دیا کیجیے۔ اس بارے میں اپنے بیٹے سے رابطہ کریں، اور پھر یہ سوچ کر فون بھی کرتی، مگر ہمت نہ ہوتی کہ بیٹی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور بیٹا ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیتا۔ اخبار میں
چھپے اشتہار کو پڑھ کر انہوں نے اس نمبر پر فون کرنے کا سوچا۔ اشتہار پر دیے گئے فون نمبر پر رابطہ کیا اور جاب کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ سائنس کے مضامین کے اسائنمنٹ بنانے کا کام ہے۔ وہ سائنس میں بی ایس سی کی ڈگری رکھتی تھیں اور اپنے زمانے میں سائنس کے مضامین پڑھاتی بھی رہی تھیں اور بچوں کو فزکس اور کیمسٹری کے پریکٹیکل بھی کرواتی تھیں۔ انہیں کام آسان لگا۔ انہوں نے دفتر فون کر کے مطلوبہ معیار پوچھا، جواب کافی حوصلہ افزا ملا۔ کوئی حافظ صاحب تھے جنہوں نے کام کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اپنا ایڈریس دے دیں، میں گھر آ کر کام سمجھا دوں گا۔ مبین بیگم نے انہیں گھر بلانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے کہا پہلے آپ اپنی آفس کا ایڈریس دیں، میں خود آ کر کام سمجھ لوں گی۔ یہ جو ہے نا، میں نے آلو بھجیا بنائی تھی، بہت ٹیسٹی بنتی ہے، آپ پاپڑ کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اپنے آفس کا ایڈریس دیں، میں خود آ کر کام سمجھ لوں گی۔ وہ گھر میں تنہا رہتی تھیں، بے شک پختہ عمر کی تھیں، مگر بہرحال ایک عورت تھی، وہ بھی بیوہ۔ انہیں مناسب نہ لگا کہ تنہا گھر میں کسی غیر محرم سے ملاقات کریں۔ اس پر حافظ صاحب نے میسج کیا کہ میرا آفس 4 منزل پر ہے، کیا آپ سیڑھیاں چڑھ سکیں گی؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوبارہ پوچھا گیا کہ آپ سلیم ہیں یا بھاری جسمات کی؟ تو انہیں حیرت ہوئی مگر مختصر جواب دے دیا۔ پھر پوچھا گیا کہ آفس صدرے کے علاقے میں ہے، آپ کس علاقے میں رہتی ہیں؟ انہوں نے اپنا علاقہ بتایا اور کہا کہ وہ آسانی سے آ سکتی ہیں۔ اگلے دن وہ ایک جاننے والے کے بچے کو ساتھ لے کر جانے لگی، مگر گھر سے نکلنے سے پہلے فون کیا تو بتایا گیا کہ وہ آؤٹ ڈور ہیں اور ان کے علاقے میں آ رہے ہیں، پتہ بتا دیں، وہ گھر آ کر بات کر لیں گے۔ یہ بات انہیں بہت عجیب لگی، اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اسی دن دوپہر کو دوبارہ فون آیا کہ آپ کے اور یہاں پر میں نے آلو کی بھجیا چڑھا دیا، اور یہ مسالہ میں نے جو آپ سے دکھایا ہے، شیئر کرا ہے، بہت اچھا ہے، ذائقہ تھا۔ اور میں آلو پاپڑ تو بناتے نہیں تھے پہلے، ہمارے یہاں تو خیر سے چائے پاپڑ ہی چلتے تھے، لیکن یہاں پہ آلو پاپڑ کھائے جاتے ہیں۔ اور دیکھو سنا آگے، پھر دوبارہ فون آیا کہ آپ کے گھر کے پاس نیلم ہوٹل میں کمرہ نمبر 3 بک کیا گیا ہے، وہاں اور بھی خواتین آئیں گی، شام 4 بجے تک آ جائیں، مختصر انٹرویو کے بعد کام سمجھا دیا جائے گا۔ مبین بیگم نے سوچا کہ ہوٹل میں ہر وقت رش رہتا ہے اور سب لوگ انہیں جانتے ہیں، اس لیے چلی گئی۔ یہاں پر میں نے آلو بھی ڈال دیے ہیں اور دیکھیے گا کلر بھی بہت اچھا آیا تھا اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا، میں نے پہلے ابال لیے تھے انہیں۔ ہوٹل میں ہر وقت رش رہتا ہے، سب لوگ انہیں جانتے ہیں اور اس لیے چلی گئیں۔ وہ برقع پہن کر ہوٹل پہنچی، کمرہ نمبر 3 کے باہر ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ انٹرویو دینے آئی ہیں؟ انہوں نے ہاں کہا۔ اندر جا کر انٹرویو ہوا، کام سمجھایا گیا، مگر وہ شخص ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ اب اپنی چوائس ہوتی ہے انسان کی، مگر وہ شخص ان کی سمجھ میں نہ آیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ سوچ سمجھ کر جواب دیں گی۔ جب جانے لگی تو اس نے کہا میں نے پیاز اور ہری مرچ جو کاٹی ہے، یہ پکوڑیوں کے لیے کاٹی ہے، میرے بچے پیاز کی پکوڑی نہیں کھاتے اور ادھر میں یہ افطاری کی تیاری کر رہی ہوں، جلدی جواب دیں گی۔ جب جانے لگی تو اس نے کہا میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے سختی سے انکار کیا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں شادیاں بھی کرواتا ہوں اور بتایا کہ دوسری شادی کروانے کا کام ہے۔ یہاں پر میں نے ایک نیمبو بھی نچوڑ دیا تاکہ اس میں اور کھٹاس آ جائے، ویسے مسالہ ہی کھٹا تھا کافی، پھر بھی بہت ٹیسٹی ہو گئے تھے۔ آپ ایسے طریقے سے بنا کر دیکھیے گا، بہت ٹیسٹی آلو لگتے ہیں۔ کرواتا ہوں اور بتایا کہ دوسری شادی کروانے کا کام ہے اور اس میں بہت پیسہ ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح دولت مند لوگ خفیہ شادیاں کرتے ہیں اور لڑکیوں کو پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے۔ مبین بیگم سمجھ گئیں کہ یہ غلط کاروبار ہے، وہ فوراً وہاں سے نکل آئیں، رکشہ لے کر گھر پہنچی اور یہاں ہمارے آلو تیار ہو چکے ہیں، اچھے ٹیسٹی ایک دم۔ اور ادھر میں نے فالودہ بھی تیار کر لیا تھا۔ یہ میری بیٹی نے آلو زیادہ کاٹ لیے تھے تو یہ فرینچ فرائز کے وہ کٹنگ کر کے رکھ دیے تھے، میں نے کہا روزے میں اتنا سارا نہیں کھایا جائے گا، آپ اسے اگلے دن کے لیے رکھ دو۔ وہ رکھے بھی تو تھوڑے کالے پڑ گئے تھے۔ کاروبار میں فوراً وہاں سے نکل آئیں، رکشہ لے کر گھر پہنچی۔ رات کو حافظ صاحب کا لمبا میسج آیا جس میں ان کی خوبصورتی اور شخصیت کی تعریف کے ساتھ نامناسب الفاظ بھی لکھے گئے، مطلب وہ غلط جگہ سے اللہ نے بچانے کی انہیں صلاحیت دی تھی دماغ میں، ورنہ کوئی اور عورت ہو تو کہیں بھی ہو جائے۔ یہاں پہ میں پکوڑیوں کی بھی تیاری کر رہی ہوں تاکہ جلدی اپنا کر لیں اور افطاری بانٹ دیں، کیونکہ ذکرہ کا پہلا روزہ تھا اور شادیاں انہوں نے سوچا ہو کہ
شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ عورتیں اپنی تعریف سن کر خوش ہو جاتی ہیں اور آسانی سے بیوقوف بن جاتی ہیں، یا پھر انہیں بیوہ سمجھ کر جان بوجھ کر اپنی جال میں پھنسا رہے تھے۔ شاید انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہر عورت اتنی بیوقوف نہیں ہوتی۔ با کردار اور تنہا عورت بھی اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے، اور کوئی اسے آسانی سے بیوقوف بھی نہیں بنا سکتا۔ بے شک یہ بات صحیح کہی ہے۔ عورت اگر با اعتماد ہو، یعنی پڑھی لکھی اور صلاحیت مند ہو، تو چٹان سے زیادہ سخت اور فولاذ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ کوئی لالچ اور کوئی فریب بھی اسے اس کی راہ سے نہیں بھٹکا سکتا۔ وہ اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کر سکتی اور حفاظت کرنا جانتی ہے۔ یہ صنف نازک ہے، اور ناقص وجود انسان نما بھیڑیوں سے بچنا بھی جانتی ہے۔ جی بالکل، عورت کے اندر اگر یہ صلاحیتیں ہیں تو وہ ایک پاورفل لیڈی ہے، وہ کمزور نہیں پڑ سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ عورت کسی بھی عمر میں محفوظ نہیں۔ انسانوں کے اس جنگل میں بھیڑیا نما انسان ہر وقت اپنے شکار کے جھنڈ میں شکار پر جھپٹنے کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر میں پاپڑے یعنی یہ پاپڑ تلنے لگی ہوں، یہ آلووں کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس جھپٹنے کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر با کردار عورت مضبوط وجود بن کر ایسے درندوں سے خود کو بچا لیتی ہے۔ انہوں نے میسج کے جواب میں لکھا، حافظ صاحب اگر آپ واقعی حافظ ہیں تو کم از کم آپ کو اپنا وقار قائم رکھنا چاہیے تھا، اور اللہ پاک دیکھو نیکی آج کل یہی تو ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں لوگ۔ ایک مولانا کے پیچھے نا سارے مولوی برے لگتے ہیں، پھر کسی پہ یقین ہی نہیں رہتا۔ تو کم سے کم آپ کو اپنا وقار قائم رکھنا چاہیے تھا اور اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ آئندہ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ براہ کرم مجھے مزید میسج مت کیجیے گا۔ یہ لکھ کر انہوں نے میسج سینڈ کر دیا۔ اگلے دن وہ اپنے قریبی پولیس اسٹیشن گئیں اور SHO صاحب سے مل کر انہیں ساری بات بتائی، حقیقت بتا دی، اور اس شخص کی تمام میسیجز انہوں نے جا کر دکھائے۔ میری پکوڑیوں میں بہت ٹیسٹی بنی تھی۔ خیر سے تم بتانا دوستوں کیسی لگی، ایسے بنا کر ضرور دیکھنا جیسے میں نے بنائی ہے، اور آپ کو میں نے پوری ریسیپی دی ہے، ایسی بات نہیں کہ آپ کی سمجھ میں ضرور آ جائے گا۔ SHO صاحب نے اسی دن اس آفس پر چھاپا مارا اور بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کو گرفتار کر لیا جو اس غلیظ کام میں اس شخص کا ساتھ دے رہے تھے۔ آج وہ سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ وہ شخص واقعی حافظ تھا یا صرف نام کے ساتھ حافظ لگا ہوا تھا؟ جو بھی تھا وہ اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتا تھا۔ اللہ رحم فرمائے ایسے حافظیوں سے بے نیاز تھا۔ شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اوپر بھی ایک ہستی ہے جو اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہی ہے اور ابھی مہلت دے رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دے رکھتا ہے کہ لو کرو، جتنی چھوٹ ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مبین بیگم یہ بھی سوچ رہی تھی کہ عورت چاہے کسی بھی عمر کی ہو اس دنیا میں محفوظ نہیں، اکیلی، یعنی مشکلیں تو آتی رہتی ہیں، عورت کا جینا کتنا مشکل ہے، ہر قدم پر اسے دھوکہ اور فریب۔ نو ٹائم ٹو شیئر اینڈ ایٹ۔ یہاں پر میں نے سب کچھ تیار کر لیا تھا، اور یہ میں نے ایسے فالودہ دیکھو گاڑھا ہو گیا تھا، اور اب یہ سب مجھے افطاری لگانے کے ٹائم میں تیاری ہے۔ مبین بیگم نے اپنے گھر میں ہوم ٹیوشن شروع کر کے اپنی روزی کا ذریعہ خود بنا لیا۔ وہ اب مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ مبین بیگم ایک باوقار اور سمجھدار عورت تھی جنہوں نے اس فریب سے خود کو بچا لیا۔ اللہ نے ان پر خاص کرم کیا کہ اور ایسا ہر کوئی نہیں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں برائی میں پھنسی جاتا ہے۔ وہ برائی کے اس جنگل میں پھنسنے سے بچ گئیں، ورنہ بہت سی عورتیں آسانی سے لالچ میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے آن لائن یا اس کام کے لیے اگر کوئی کہیں بلائے تو کہیں مت جاؤ کہ نہیں تمہیں وہاں پر یہ کام ملے گا اور وہاں پر آسانی سے تم پہنچو، اور ایسا نہیں۔ بعض پیسے ڈلوا لیتے ہیں لیکن وہ تب بھی کچھ نہیں کر پاتے، آ کر بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر عورت کو، خصوصاً تنہا اور بیوہ عورتوں کو، بہت سوچ سمجھ کر آنکھیں کھول کر قدم اٹھانا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مبین بیگم انہی سمجھدار عورتوں میں سے ایک ہیں، عبادت گزار اور اللہ پر مکمل یقین رکھنے والی تھیں، اسی لیے اللہ نے انہیں ایک
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچا لیتا ہے ہر برائی سے، بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ناظرین، آپ کو میری کہانی کیسی لگی آج کی؟ ذرا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میری افطار بھی اور میری ذکر حیات کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے کمنٹ باکس میں پلیز۔ اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اور یہاں پر میری ذکر کے لیے بہت ساری دعائیں، میرے سارے بچوں کے لیے دعائیں کرنا، اور میری بھی دعائیں سبھی کے لیے ہیں۔ اللہ سب کے بچوں کو دیندار بنائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ دین کی کہتے ہیں نا بہت ساری سمجھ عطا کرے، اور انہیں ایک اچھا مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ پتہ ہے اللہ روزہ رکھنے کی طاقت دے، اور اپنے بچوں کو سکھاؤ روزہ رکھنے کا، اس کے روزے کا شوق پیدا کرو ان کے اندر، اور پتہ ہے جب ان کے اندر شوق ہوگا تو وہ ضرور دین کے اس راستے پہ چلیں گے، انہیں آسان لگے گا۔ اور برائی اور اچھائی کا بھی بتاؤ۔ یہاں پر میری بیٹی یہ سب کو لگا رہی ہے کہ چلو کر لو، یہاں پر یہ افطاری لگا کے سب کو بانٹ دو وقت سے پہلے پہلے، ورنہ وقت ہو جائے گا تو پھر رہ جائیں گے۔ بولی اچھا ممی میں جلدی جلدی کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں کر لو۔ اور آج بھی اللہ کے شکر سے بہت اچھی وہ ہو گئی تھی، لیکن آج کی ویڈیو میں کل شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ کے لیے، تو میں اتنی ہی شیئر کر آپ کے ساتھ شیئر کری ہے۔ اور کیسی لگی میری ویڈیو یہ ضرور بتانا، اور میری ذکر اینڈ سوئے کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کرنا۔ ابھی میری چھوٹی ہے، اس کا میں نے روزہ نہیں رکھوایا، اور یہ تربوز اور پکوڑی وغیرہ یہ سب ہم نے اپنا، پکوڑی تو میں نے آپ ہی کے سامنے بنائی ہے، اور یہ فالودہ بھی آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا ہے، پاپڑے بھی اور آلو بھی، یہ سب بناتے ہوئے میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اور کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں ریسیپی پورے طریقے سے بھی دے سکتی ہوں، لیکن میں نے سوچا ہے کہ ایسے تو سب بتاتے ہی رہتے ہیں، میں اپنی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، جو مجھے اچھی لگتی ہیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ اور پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کر دیا کیجیے، اور آپ کی سپورٹ، آپ کے پیار کے بہت زیادہ منتظر رہتے ہیں، کہ ہاں چلو انسان کو پیار سب سے زیادہ وہ رہتا ہے کہ ہاں پیار ہے۔ جو بھی ہمیں تو یہاں پہ آپ نے ریویل کر دیا، ہمارا چہرہ دکھ رہا ہے یار، ہمارے یہاں پہ تو ہمیں وہ لگا دو کوئی کارٹون، اچھا نہیں لگ رہا یار۔ یہاں پر میں بھی تیاری کرانے آ گئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، دیکھو اس نے مجھے ایسے کر دیا۔ زوبی میرے چہرے پہ تو کارٹون لگا دے بیٹے، یا بلر کر دے۔ پھر بھی میں جلدی جلدی بنا کے ادھر سے لا رہی تھی، ان کے چلو علیزہ یہ سب کر لیں گی زوبی، اور سب کو وہ ذکر اور اینڈ ماہین بانٹ کے آ رہی تھی۔ میں نے کہا چلو، تو پھر چلو ایک حدیث سناتے ہیں اسے، اس پر رمضان ہی خوشیاں ہیں، اور تراویح چل رہی ہیں، اور تراویح کے لیے واقعی میں اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے سب کو۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بے شک روزانہ 1000 نیکیاں، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ تو پھر تراویح ٹائم، ہمارا تراویح ٹائم ہو گیا تھا، ہم یہاں پر جا رہے ہیں تراویح ٹائم پورا پڑھنے جا رہے ہیں، مسجد میں لے کر جا رہے تھے۔ کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ عرض کی گئی ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، یہ 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم کی ہے یہ۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ سب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچے اور ہم سب پڑھنے جا رہے ہیں تراویح، اور اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائے۔ اور آپ سب کے لیے بھی دعا کریں گے، دعائے خیر میں یاد رکھیں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کرنا، بہت ساری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ تو بغیر حساب جنت میں جانے والے تو پتہ ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔